الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آیات آپ نے سورہ بقرہ سے سنی، آیت نمبر 8، 9 اور 10، اس سے پہلے ہم پہلی 7 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کو اور دماغ کو قرآن سمجھنے کے لیے مزید کھول دے اور ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ آسانی پیدا کر اور مشکل پیدا مت کر، اور یہ جو کام ہم نے شروع کیا تمم بالخیر، اس کو خیر کے ساتھ آخری لمحے تک پہنچا دے۔ اس دعا کے بعد اللہ سے یہ دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے اور میرے اس کام کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے اندر اگر کوئی مشکل آ جائے، گٹھا لگ جائے، تو یا اللہ اس کو بھی تو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے مگر الفاظ نہیں آتے، تو اللہ کی دین ہوتی ہے کہ صحیح وقت پر کوئی صحیح لفظ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو انڈیکیشن دے دیں اور آپ وہ بیان کر دیں، اور شاید وہی الفاظ آپ کی آخرت میں نجات کا سبب بنے۔ تو یہ جو آیت سنی آپ نے، آیت نمبر 7، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، نہ سمجھنے کی، حق سے دور ہٹنے کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی اس بیماری کو مزید زیادہ کر دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں یعنی دکھاوا کرتے ہیں۔ اب یہ آیات کن کے لیے ہیں؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوری طور پہ ہمیں نہیں بتایا کہ یہ آیات کن کے لیے ہیں، کن پر فٹ آ رہی ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی ایک خوبصورتی ہے کہ قرآن پہلے مسئلے کو بیان کرتا ہے اور پھر وقت دیتا ہے کہ قرآن کی اسٹڈی کرتے جاؤ۔ اگر تمہارے اندر اس قسم کی کوئی بیماری ہے تو قرآن کے ذریعے سے اپنی اس بیماری کو دور کر لو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اس وجہ سے تھے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو بیماری آ گئی تھی اس بیماری کو اس قرآن کے ذریعے صاف کر دیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، ویسے تو یہ آپ کو سورہ آل عمران میں بھی آیت ملے گی، سورہ جمعہ میں بھی ملے گی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 150 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں صاف کرتا ہے۔ تو جو دل کا روگ، جو دل کی بیماری ہے، اس کو کس سے صاف کیا جائے گا؟ قرآن سے صاف کیا جائے گا۔ اب یہ روگ لگتا کن کو، یہ بیماری کن کے اندر ہے؟ تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سورہ نساء میں بتاتے ہیں، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے سورہ نساء تک ہر ضروری احکام، ہر قسم کے ضروری احکام اللہ نے بیان کر دیے۔ اس میں بندہ دیکھ لے کہ واقعی وہ اللہ کی بات مان رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو چیز اس کو پسند نہ ہو اس کو چھوڑ رہا ہو، اور جو چیز اس کے دل کو سمجھ میں آئے، پسند ہو، اس کو لے لے، تو یہی دل کی بیماری کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوری یہ نہیں بتایا کہ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے، آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 142، 142 اور 143، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق ہیں
جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہاں پہ اللہ نے کہا نا یخادعون اللہ کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کلیئر کر رہے ہیں کہ سارے احکام سامنے آ گئے. اب ہر بندہ اس کو اپنے لیے ایک شیشہ سمجھے, آئینہ سمجھے, اس میں دیکھیں. اور پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک ٹائٹل دے رہے ہیں, ان المنافقون یخادعون اللہ وہو خادعہم. یہ منافق ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں, اور اللہ نے ان کو دھوکے میں رکھے ہوا ہے. تو ان کی خصوصیات جو سب سے نمایاں ہوتی ہیں, وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, قاموا کسالى تو نماز کے لیے بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں. اور نماز کے لیے کھڑے بھی کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یراؤن الناس, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور اللہ کو تو بہت کم یاد کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں مذبذبین بین ذالک, یہ اسی تذبذب میں ہے, لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ تو یہ اس طرف نہ مسلمانوں کی طرف, یعنی نہ تو پورے مسلمان ہی ہیں اور نہ ہی یہ پوری طرح سے غیر مسلم ہیں, کیونکہ ظاہری اپنے آپ کو مسلمان اور اندر جو ان کے دل کے اندر ہے اس میں ان کی سارا خوف سارا کچھ وہ کن کے لیے؟ غیر مسلموں کے لیے. محبت کن کے لیے؟ غیر مسلموں کے لیے. ان کے طریقوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہ وہ اس طرف ہیں, نہ ہی وہ اسلام میں ہیں, نہ ہی وہ دوسری طرف ہیں. ظاہراً مسلمان بنے ہوئے کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے, اور دوسری طرف ان کا سارا جو اندر دل ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر روگ ہے. اب یہ روگ کیسے صاف ہوگا؟ جب تک قرآن کے اوپر ایمان نہیں آئے گا اس وقت تک یہ دل کی بیماری جا نہیں سکتی. اور قرآن کے اوپر ایمان آ نہیں سکتا اگر بندے کا ایمان آخرت پر نہیں ہے. اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 92, والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون, جن کا ایمان آخرت پہ ہوگا ان کا ایمان اس قرآن پر بھی ہوگا اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے. اور منافق کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, یہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بڑی سستی سے, بڑا ان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ یراؤن الناس, اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن جب ان کا ایمان آخرت پہ آ جائے گا, اللہ نے ان کے دروازے بند نہیں کیے, ان کو ان کا آئینہ دکھا کر بہت وقت دیا. سورہ بقرہ پوری چلی, پھر سورہ آل عمران چلی, پھر سورہ نساء چلی, سورہ نساء کی 141 آیتیں گئیں. ان سب کے اندر اللہ نے ہر چیز واضح کر دی تاکہ اب ان کے اندر اگر بیماری اگر یہ چاہتے ہیں تو ان آیات کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کر لیں, اپنا تزکیہ کر لیں. اب اگر ان کا ایمان آخرت پہ آ گیا تو آٹومیٹکلی ان کا ایمان قرآن پر بھی آ جائے گا. جب قرآن پر ایمان آئے گا, قرآن کی آیتیں ان کو سمجھ آنی شروع ہوں گی, وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, پھر یہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنے لگیں گے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تو ان کے دل اس بیماری سے بھرے رہیں گے, اس بیماری میں رہیں گے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر روگ ہے, بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اور اللہ نے ان کے روگ کو, ان کی بیماری کو مزید زیادہ کر دیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مریض, یہ جو ان کا روگ تھا دل کا, کیسے زیادہ کیا؟ کون سا روگ ہے ان کے دل کے اندر جو اللہ کو اتنا ناپسند ہے؟ وہ کون سی بیماری ہے, وہ کون سا راز انہوں نے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم, اور اللہ نے ان کے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, کہ منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت پہ, لیکن اندر نہیں ہے. تو یہ ایسی کون سی بات ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا ناراض کیا کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب علیم کی بشارت سنا دی؟ یہ روگ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 51 اور 52. ہم پہلے دیکھیں گے 52 کو, اس کے بعد دیکھیں گے 51 کو, کیونکہ اگر 51 سے شروع کروں گا بات تو اسی طرح کلیئر ہوگی, لیکن چونکہ ہم لوگ امی ہیں, قرآن کی زبان ہماری زبان نہیں ہے, اس لیے سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی. تو آسانی کے لیے پہلے ہم دیکھ لیں کہ یہ مرض کیا ہے, یہ مرض کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, کیا تو نے ایسے کو دیکھا جس کے دل کے اندر روگ ہے؟ کس کے دل کے اندر روگ ہے؟ جو ابھی ہم نے آیت نمبر 10 میں پڑھا. یُسَارِعُونَ فِيهِم, یہ
دوڑتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں فیہم ان کے درمیان رہنے کی۔ اب یہ ان کے درمیان رہنے کی اب بات سمجھ میں آئے گی، کون لوگ ہیں جن کے درمیان، یہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، بیماری ہے، یہ کن کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ان کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اللہ نے اس دنیا میں ظاہری مال و دولت، ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے ایسے پیش کیا کہ ان کے پاس طاقت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی ان آیات میں پتہ چل جائے گا، یہ ایک قسم کا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کتاب ہاتھ میں دیں گے تو بتا دیں گے کہ دیکھو تمہارے دل کے اندر یہ بیماری تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ ٹائٹل منافق کا ملا اور جس کی وجہ سے تمہیں جہنم رسید ہونا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کہ میرا علم تھا، میں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے، علم تھا اور آنے والے وقت کا علم بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ان کی کتاب دیں گے، ان کو دکھائیں گے کہ انہوں نے یہ عمل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 51 میں، سورہ مائدہ 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو۔ اب یہ آیات جو ہے نا، یہ خاص طور پر عام مسلمان اور خاص طور پر وہ مسلمان لیڈر جو کسی نہ کسی ملک کے اوپر حکومت کریں، یہ خاص طور پر یہ ان کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے، عموماً عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا گائیڈ، رہبر مت بناؤ۔ اب اس سے ایک بندہ مراد لیتا ہے جی یہ عام یہود و نصارہ نہیں، عام یہود و نصارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے واضح بھی کرتے ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ اب جو اتحاد کر لیں اسلام کے خلاف، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، تمام یہود و نصارہ کا نہیں۔ اور ان کے لیے آج کی ٹرمنالوجی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے زیونسٹ۔ زیونسٹ جس کے اندر یہود اور نصارہ یہ مین لوگ ہیں جنہوں نے یہ گروپ بنایا تاکہ اسلام کو کسی طریقے سے دبایا جائے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو ان زیونسٹ کو اپنا گائیڈ، اپنا رہبر نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ان کی طرف پھرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مومنوں کی فہرست سے نکال کے اس فہرست میں کھڑا کر دیں گے۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ قوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو کافر کس کو کہتے ہیں؟ جس نے قرآن اور حدیث کو جھٹلایا۔ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن ہماری گائیڈ ہے، اس لیے قرآن کو چھوڑ کر جو اس گروپ میں جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وہ اسی گروپ کا ہے۔ اب ان کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو نے دیکھا ایسے لوگوں کو، ہوا وہ انڈیویجولی ہوں، جیسے کئی لوگ ہیں، کئی مسلمان ہیں، کہتے ہیں جی وہ ان کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ کئی ہمارے حکمران بھی آ کر کہتے ہیں جی دیکھا جی فلانے ملک کا طریقہ، وہاں پہ کیسی ترقی ہے، کیسے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہے ان کی طرف جانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے ہم اپنی حکومت میں، اپنے ملک میں بجائے اسلامی قانون، قرآن کو آئین سمجھنے کے، ہم ان کی باتوں کو لیتے ہیں اور اپنے قانون کے اندر، اپنے آئین کے اندر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیا تو نے دیکھا ایسے کو جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، یہ دوڑتے ہیں ان کے درمیان، ان کی طرف، یُسَارِعُونَ فِيهِم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو لوگ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں تو بہت قریب ہے، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِأَمْرٍ مِّنْهُ، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، بہت قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح لے کر آئے، وکٹری لے کر آئے، یا اپنی طرف سے کوئی حکم لے کر آ جائے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر چھپایا ہوا تھا اس کے اوپر یہ ندامت ہی کرتے رہ جائیں گے، ان کے اوپر یہ ندامت ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو فَزَادَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ان کی
اس بدعقیدگی کی گندگی کو مزید بڑھاتا ہے. فزادہم اللہ، اللہ زیادہ کرتا ہے ان کے اس مرض کو. اب کیسے زیادہ کرتا ہے؟ سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ہاں مگر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسٌ إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو پھر ان کا یہ جو روگ ہے اس بدعقیدگی کے مرض کو، اس بدعقیدگی کی گندگی کو زیادہ سے زیادہ کرتا جاتا ہے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ پھر مرتے ہیں تو مرتے کس حالت میں کہ وہ قرآن، حدیث، آخرت ان سب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے، اس کو ہمارے لیے آئینہ بنا دے. اس آئینے کے ذریعے سے ہم دیکھیں ہمارے اندر جہاں جہاں پہ بھی کوئی کوتاہی ہے، جہاں جہاں پہ بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم اپنی غلطی کی اصلاح کریں. اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک ہی نمونہ ہے ہمارے پاس، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم.